نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمس النار مسلما رآني او رآ من رآني او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ قابل صد احترام معزز علماء اکرام، عزیز دوستوں اور بزرگوں، عظیم الشان عظمت صحابہ و استحکام پاکستان کانفرنس اپنے عروج پر ہے اور انشاءاللہ ابھی کچھ دیر کے بعد ہمارے صوبائی اور مرکزی قائدین کی آمد کا سلسلہ شروع ہوگا اور وہ آپ حضرات کے سامنے تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ میں اس عظیم الشان اجتماع کے انعقاد پر اپنی طرف سے قائد ضلع اٹک محترم جناب قاری افتخار احمد فاروقی صاحب مدظلہ اور ملو والی کے اہل سنت سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں اور بزرگوں اور بوڑھوں اور عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی پہلی نشست نے جس طرح کامیابی کے ساتھ اپنا سفر طے کیا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قائد ضلع اٹک محترم جناب افتخار احمد فاروقی صاحب ہی پورے ضلع اٹک میں اس بات کا گویا کہ حق رکھتے ہیں کہ ان کے سر پر ضلعی صدارت کا تاج سجے۔ اس حوالے سے اگر کسی کو بہت زیادہ شوق ہو کہ نہیں جی میں مجھے ضلعی صدر ہونا چاہیے کسے باشد، تو میں اس سے صرف اتنی بات کہوں گا کہ اس قدر مصائب و آلام جھیلنے کے بعد اور اس قدر کیسوں سے بری ہونے کے بعد، اس قدر عوام کا جوش و خروش کے ساتھ ایک اجتماع میں شریک ہونا، اگر یہ کسی کے حصے میں ہے تو وہ دعویٰ کر سکتا ہے، اور اگر یہ بات کسی کے حصے میں نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دعویٰ کرنا یہ بالکل بے آسود اور بے فائدہ ایک کام ہے، اور گویا کہ وہ اس دعویٰ کے ساتھ ہی اپنی حیثیت کو گنوا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں امیر کی اطاعت میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کانفرنس کا عنوان ہے عظمت صحابہ کانفرنس۔ میں اسی عنوان کی مناسبت سے دو چار نئی باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا، لیکن آپ حضرات نے پوری توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سننا ہے۔ علماء اکرام سٹیج پر بھی موجود ہیں، مجمع میں بھی ہیں، یہ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ اس حوالے سے علماء اکرام نے اپنے اپنے الفاظ میں اپنی عقیدت کے پھول نچھاور کیے ہیں، اپنی محبت کے انداز کو پیش کیا ہے، اپنے دل کے عقیدے کا اظہار کیا ہے، اپنے ایمان کے جذبات کی ترجمانی فرمائی ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کی روشنی میں لفظ صحابی کی آسان سی تفسیر اور تشریح اور ترجمہ اور عظمت آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن پاک کی یہ آیت جو مجھ سے قبل قاری صاحب تلاوت بھی فرما رہے تھے، اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بطور دعوے کے پیش فرمایا ہے۔ فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔
یا باری تعالیٰ یہ تو ایک دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کیا ہے، اس دعوے کے اوپر گویا کہ شہادت کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے آیت کے اگلے حصے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ثابت کرنے کے لیے دلیل پیش فرمائی ہے۔ فرمایا والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو لوگ آپ کے ساتھی ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھ لو، اگر ان کی زندگیوں میں ایک ایسا انقلاب آیا ہے جو انوکھا انقلاب ہے، جو نرالا انقلاب ہے، جو انقلاب ایک نبی پیدا کر سکتا ہے، تو پھر مان لو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پھر بتلایا اشداء علی الکفار، کہ ان کی زندگیوں میں انقلاب یہ آیا ہے کہ یہ کل تک جن کو اپنا بھائی کہتے تھے آج مسلمان ہوئے ہیں تو ان کو کافر سمجھتے ہوئے ان کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں۔ رحماء بینہم، اور کل تک جنہیں اپنا دشمن سمجھتے تھے آج ان کو اپنا بھائی تصور کرتے ہوئے آپس میں شیر و شکر بن گئے ہیں۔ تراہم رکعان سجدا، اے مخاطب تو ان کو دیکھے گا، کل وہ بتوں کے سامنے جھکتے تھے، آج رب کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی زندگیوں میں آنے والا انقلاب ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کل کے دن تک ان کے چہروں پر کفر کی نحوست تھی، آج ان کے چہروں پر سجدوں کے آثار ہیں۔ ذالکا مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل، فرمایا یہ ان کا حالات، یہ ان کی صفات تورات میں بھی بیان ہوئی ہیں، انجیل میں بھی بیان ہوئی ہیں۔ کزرعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراء لیغیظ بہم الکفار، نبی کے صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے کہ وہ اپنی ہلکی سی سوئی نکالتی ہے، پھر دن بدن پروان چڑھتی ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، اور جب اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے تو جو جب الزراء، جب کاشتکار کھیتی بیچنے والا، بیج ڈالنے والا کاشتکار، زمیندار اپنی لہلاتی فصل کو دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، لیکن جو کھیتی کا دشمن ہوتا ہے وہ غیظ و غضب کی آگ میں جل جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت جہاں عظمت صحابہ کے دیگر نکات پر مشتمل ہے، وہاں والذین معاہ کا لفظ نبوت کے صحابہ کی ترجمانی، ترجمہ، تشریح، تفسیر بھی کر رہا ہے کہ نبی کے صحابہ نبی کے وہ ساتھی ہیں جن کو نبوت کے ساتھ معیت ایمانی بھی حاصل ہے اور معیت رفاقتی بھی حاصل ہے۔ نبی کے وہ ساتھی جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی معیت کو پایا، حضور کی مجلس کو پایا، بلند آواز سے کہو وہ کون ہیں؟ بلند آواز سے۔ اسی سے ملتی جلتی حدیث ہے ترمذی شریف میں، آپ نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی اور رآ من رآنی، آگ اس مسلمان کو مس نہیں کرے گی جس نے مجھے دیکھا۔ صحابی کی تعریف اس حدیث سے نکل رہی ہے یا نہیں نکل رہی؟ کہ صحابی اس کو کہتے ہیں، اس مسلمان کو جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے حضور کو، بلند آواز سے، صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ توجہ، بعض علماء نے ایک قید لگائی ہے، میں اس پر ایک تبصرہ کرنا چاہتا ہوں اپنے ذوق کے مطابق۔ قید یہ لگائی کہ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے، اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے حضور کو دیکھا ہو اور ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، ایمان ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ یہ قید علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے الاصابہ میں بھی ذکر فرمائی ہے، علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے اسد الغابہ میں بھی ذکر فرمائی ہے،
علامہ ابن عبد البر نے الاستیاب میں بھی ذکر فرمائی ہے، علامہ ابن مندتا نے معرفت الصحابہ میں بھی ذکر فرمائی ہے، سیرت خلفائے راشدین میں مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ نے بھی ذکر فرمائی ہے۔ لیکن میں اپنے مزاج کے مطابق کہتا ہوں کہ اتنی تعریف کافی ہے کہ صحابی اس مسلمان کو کہتے ہیں جس نے حضور کو چاہے حقیقتاً دیکھا ہو چاہے حکماً دیکھا ہو، یعنی آپ کی مجلس پائی ہو، اتنی تعریف کافی ہے۔ آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ ان علماء نے اگلی قید کا اضافہ اس لیے کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور کو دیکھا تھا، کلمہ پڑھا تھا، بعد میں مرتد ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق نے جن کے خلاف جہاد کیا، تو ان کا کیا بنے گا؟ میں اپنے ذوق اور شوق کے مطابق کہتا ہوں اور اپنے وجدان کے مطابق ہر آدمی کو بولنے کا حق ہے۔ میرا ضمیر اور وجدان کہتا ہے کہ انہوں نے جو بعد میں مرتد ہوئے وہ حضور کو دیکھتے وقت بھی دل سے مسلمان نہیں تھے، وہ حضور کو دیکھتے وقت بھی دل سے مسلمان نہیں تھے۔ جو حضور کو دیکھتے وقت دل سے مسلمان تھے ایک بھی بعد میں مرتد نہیں ہوا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جنہوں نے حضور کو دل سے تسلیم کیا تھا، حضور کو دل سے مانا تھا، اور پھر ان کو حضور کی معیت حاصل ہوئی، پھر ان کو حضور کی رفاقت نصیب ہوئی، پھر ان کو حضور کی مجلس نصیب ہوئی، میرا وجدان کہتا ہے ان میں سے ایک بھی مرتد، بلند آواز سے ایک بھی مرتد نہیں ہوا۔ اور اس پر صرف یہ ایک میرے وجدان کی شہادت نہیں، میں بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث ہرقل کے نام سے مشہور ہے کہ حضرت ابو سفیان جب انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو ان کو ہرقل نے اپنے پاس بلا کر پوچھا تھا کہ جو حضور کے اوپر کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، هل يرتد احد منهم سخطة لدینی، ان میں سے کوئی مرتد بھی ہوتا ہے، دین کو چھوڑتا بھی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، لا، حضور کے صحابہ میں سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوتا۔ تو ہرقل نے آگے تاریخی جملہ کہا تھا، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبُ، ایمان کا یہی معاملہ ہے، جب ایمان دل کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو پھر نکلتا نہیں ہے۔ ایمان جب دل کے اندر داخل ہوتا ہے تو نکلتا نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اس لفظ سے میں استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ بعد میں جو مرتد ہوئے وہ حضور کو دیکھ کر جب انہوں نے کلمہ پڑھا تھا اس وقت دل سے وہ مسلمان نہیں تھے، اوپر سے انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اس لیے ان کی وجہ سے صحابی کی تعریف کے اوپر کوئی زد نہیں پڑتی ہے، صحابی کے ترجمے کے اوپر کوئی زد نہیں پڑتی ہے، صحابی کی تشریح کے اوپر کوئی زد نہیں پڑتی ہے، بلکہ مجھے یوں کہنے دیجئے آج کے عنوان کی مناسبت سے کہ صحابی کی عظمت پر کوئی زد، بلند آواز، صحابی کی عظمت پر کوئی زد نہیں پڑی۔ حضور کو جن مسلمانوں نے دیکھا وہ کون ہیں؟ بلند آواز سے صحابہ ہیں۔ آگے آ جائیے، جن مسلمانوں نے حضور کو دیکھا وہ صحابہ ہیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے اسلام اور ایمان کی حالت میں دیکھنے سے ان کو لفظ صحابہ کا لقب مل گیا، ان کی عظمت کیا ہے؟ آج کے عنوان کے مطابق میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کے دلائل ایک طرف، سنت کے دلائل ایک طرف، اجماع اور قیاس کے دلائل ایک طرف،
صرف اگر لفظ صحابی پر غور کیا جائے تو صحابہ کی عظمت کے لیے لفظ صحابی کافی ہے. صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے لفظ صحابی ہی، لفظ صحابہ کی عظمت سمجھنے کے لیے کافی ہے. کیوں؟ صحابہ کا لفظ بمعنی صحبت کے ہے، یہ مصدر ہے. صحابہ صحبت کے معنی میں ہے. اگر لفظ ہوتا ذو صحابہ تو پھر ترجمہ بننا تھا صحبت والے. پھر کیا ترجمہ بننا تھا؟ صحبت والے. یہ لفظ ہے صحابہ، یعنی صحبت اور مجلس. کیا مطلب؟ لفظ صحابہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ جو حضور کی سراپا مجلس بن گئے تھے. نہیں سمجھے؟ ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے زید عدل، کہ زید سراپا عدل ہے، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک عدل ہے. اس کا ایک جز بھی عدل سے جدا نہیں ہے. لفظ صحابہ کا ترجمہ بنتا ہے سراپا مجلس، یعنی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس تھے سرتا پا. اور اس سے بھی آسان لفظوں میں اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھے سرتا پا، جو حضور کی مجلس کی تصویر تھے سرتا پا، جو تصویر مجلس رسول تھے، جو تصور مجلس رسول تھے، وہ کون تھے؟ صحابہ. صرف ان کا نام ہی ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے کیا ہے؟ کافی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار تنقید کرتے تھے تو بخاری شریف کی روایت میں آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ میرا نام بگاڑ کر مذمم کہہ کر میری اوپر تنقید کرتے ہیں، اور میں تو کیا ہوں؟ میں تو کیا ہوں؟ محمد ہوں. تو ان کی تنقید کا رخ مجھ سے پھر جاتا ہے. یہ آپ کے نام کی گویا کہ عظمت ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ محمد نام کہہ کر کچھ زبان سے بکواس نکالتے تو لفظ محمد آپ کی عظمت پر دلالت کرتا، جو ان کی تعریف میں بھی پایا جاتا، ان کی زبان سے بھی نکلتا. اسی طرح صحابہ کا دشمن جب صحابہ کے اوپر صحابہ کہہ کر تنقید کرتا ہے تو اس کی تھوک اس کے منہ کے اوپر پڑتی ہے، کیونکہ اس کی زبان سے نکلنے والا لفظ صحابہ ہی صحابہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. بات سمجھے یا نہیں؟ جب وہ لفظ صحابہ کہہ کر صحابہ کے اوپر تنقید کرتا ہے، لفظ صحابہ کہہ کر صحابہ کے اوپر تبرہ کرتا ہے، صحابہ کا لفظ زبان سے نکال کر صحابہ کے اوپر طعن و تشنیع کرتا ہے، تو اس کا تھوک اس کے منہ کے اوپر پڑتا ہے. کیوں؟ کہ اس کی زبان سے جو لفظ صحابہ نکلا ہے یہ لفظ ہی صحابہ کی عظمت پر دلالت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور مجلس کا مل جانا، جس کی وجہ سے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے، یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے. اگر آپ قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے تو قرآن و سنت کے مطالعے کی روشنی میں آپ اس حقیقت تک پہنچ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پاننا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن کو نماز میں سننا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیام کرنا، حضور کے ساتھ رکوع کرنا، حضور کے ساتھ سجدہ کرنا، حضور کے ساتھ نماز میں شریک ہونا، حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھنے میں شریک ہونا، حضور کے ساتھ بیٹھنے میں شریک ہونا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو دیکھنا، ان کا حضور کو دیکھنا، یہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ اس سے کوئی مسلمان
انکار کر ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابی کا جو مقام ہے، رتبہ ہے، درجہ ہے، اس کو کوئی بڑے سے بڑا تابعی بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ امت کے سارے افراد بھی مل جائیں تو صحابہ کے ثواب کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس سے قطع نظر، یعنی آخرت سے قطع نظر کرتے ہوئے اگر دنیا کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے صحبت رسول کی برکت سے، مجلس رسول کی برکت سے، معیت رسول کی برکت سے، رفاقت رسول کی برکت سے صحابہ اکرام کو دنیا میں جو نوازا ہے اس کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں کیسے نوازا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ، کردار صحابہ، حضرت مولانا عبدالجبار حیدری صاحب۔ بس آخری بات، تشریف آخری بات میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحبت رسول کی برکت سے آخرت میں تو صحابہ نوازے ہوئے ہی ہیں، ثواب میں تو ان کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے صحبت رسول کی برکت سے ان کو نوازا ہے۔ ترمذی شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن تشریف لائے، آپ کے ہاتھ میں 2 کتابیں تھیں، ایک رجسٹر دائیں ہاتھ میں تھا، ایک رجسٹر بائیں ہاتھ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک کتاب ہے رب العالمین کی طرف سے، اس رجسٹر میں اہل جنت کے نام ذکر ہیں، ان کے آباء و اجداد کے نام ذکر ہیں، ان کے قبائل کے نام ذکر ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر رجسٹر کے آخر میں پوری تفصیلی جو تعداد ہے اس کو اجمال کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے کہ جنتیوں کی کل تعداد اتنی ہے۔ بائیں ہاتھ میں جو رجسٹر تھا اس کو لہرا کر فرمایا اس رجسٹر کے اندر جنتیوں کے نام ہیں، جنتیوں کے آباء و اجداد کے نام ہیں، ان کے قبائل کے نام ہیں، ثم اجمل علی آخرہم، پھر آخر میں اجمالی تعداد جہنمیوں کی بھی ذکر کر دی گئی ہے۔ اس حدیث شریف کے اوپر تحفۃ العلمائی میں مولانا سعید احمد پالن پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو صحبت رسول کی برکت سے یہ اعزاز ملا ہے کہ وہ اس جہان کی چیزوں کا بھی اس جہان میں مشاہدہ کیا کرتے ہیں۔ صحبت رسول کی برکت سے صحابہ کو یہ اعزاز ملا ہے، یہ ان مقام ملا ہے کہ جو اس اوپر والے جہان کی چیزیں ہیں وہ دنیا میں ان چیزوں کا مشاہدہ کیا کرتے تھے۔ جبرائیل امین کو صحابہ نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ جبرائیل امین نے صحابہ کے ساتھ مصافحہ کیا ہے، جبرائیل امین صحابہ اکرام کے اوپر سلام لے کر آئے ہیں، اور اسی انداز سے غزوہ بدر میں فرشتوں کو دیکھنا صحابہ اکرام کا ثابت ہے، غیبی آوازوں کو سننا صحابہ اکرام کا ثابت ہے۔ کیوں؟ صحبت کی برکت سے اللہ نے اس جہان کی چیزوں کو دیکھنے کی، سننے کی، اس جہان میں ان کے اندر قوت پیدا کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کا سچا محب بنائے۔ وآخر دعوانا